السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 8واں پارہ سورہ الانعام آیات نمبر 117 تا 121 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو، اور تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا؟ وہ تم سے مفصل بیان کر چکا جو کچھ تم پر حرام ہوا، مگر جب تمہیں اس سے مجبوری ہو، اور بے شک بہترے اپنی خواہشوں سے گمراہ کرتے ہیں بے جانے. بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے. اور چھوڑ دو کھلا اور چھپا گناہ، وہ جو گناہ کماتے ہیں ان قریب اپنی کمائی کی سزا پائیں گے. اور اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، اور وہ بے شک حکم عدولی ہے. اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم ان کا کہنا مانو تو اس وقت تم مشرک ہو. اور کیا وہ کہ مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا، اور اس کے لیے ایک نور کر دیا جس سے لوگوں میں چلتا ہے. وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیروں میں ہے، ان سے نکلنے والا نہیں. یوں ہی کافروں کی آنکھ میں ان کے اعمال بھلے کر دیے. یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اب تسلسل سے اس کی تفسیر. تو عند
از درار قدر ضرورت روا ہے، وقت ذبح نہ تحقیقاً نہ تقدیراً، خواہ اس طرح کہ وہ جانور اپنی موت مر گیا ہو، اس طرح کہ اس کو بغیر تسمیہ کے یا غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یہ سب حرام ہے۔ لیکن جہاں مسلمان ذبح کرنے والا وقت ذبح بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول گیا ہو، وہ ذبح جائز ہے۔ وہاں ذکر تقدیری ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا، اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال جانو، کیونکہ دین میں حکم الہی کو چھوڑنا اور دوسرے کے حکم کو ماننا اور اللہ کے سوا اور کو حاکم قرار دینا شرک ہے۔ مردہ سے کافر اور زندہ سے مومن مراد ہے، کیونکہ کفر قلوب کے لیے موت ہے اور ایمان حیات۔ نور سے ایمان مراد ہے، جس کی بدولت آدمی کفر کی تاریکیوں سے نجات پاتا ہے۔ قتادہ کا قول ہے کہ نور سے کتاب اللہ یعنی قرآن مراد ہے، اور بنائی حاصل کر کے رائے حق کا امتیاز کر لیتا ہے۔ کفر و جہل و تیرا باطنی کی یہ ایک مثال ہے، جس میں مومن و کافر کا حال بیان فرمایا گیا ہے کہ ہدایت پانے والا مومن اس مردہ کی طرح ہے جس نے زندگانی پائی اور اس کو نور ملا جس سے وہ مقصود کی راہ پاتا ہے۔ کافر اس کی مثل ہے جو طرح طرح کی اندھیریوں میں گرفتار ہوا اور ان سے نکل نہ سکے، ہمیشہ حیرت میں مبتلا رہے۔ یہ دونوں مثالیں ہر مومن و کافر کے لیے عام ہیں، اگرچہ بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کا شان نزول یہ ہے کہ ابو جہل نے ایک روز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نجس چیز پھینکی تھی۔ اس روز حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کو گئے ہوئے تھے۔ جس وقت وہ ہاتھ میں کمان لیے ہوئے شکار واپس آئے تو انہیں اس واقعے کی خبر دی گئی۔ وہ ابھی تک وہ ایمان سے مشرف نہ ہوئے تھے، مگر یہ خبر سن کر ان کو نہایت تیش آیا اور وہ ابو جہل پر چڑھ گئے اور اس کو کمان سے مارنے لگے، اور ابو جہل عاجزی اور خوشامد کرنے لگا اور کہنے لگا، اے ابو یالا، حضرت امیر حمزہ کی کنیت ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دین لائے، اور انہوں نے ہمارے معبودوں کو برا کہا اور ہمارے باپ دادا کی مخالفت کی اور ہمیں بدعقل بتایا۔ اس پر حضرت امیر حمزہ نے فرمایا، تمہارے برابر بدعقل کون ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پتھروں کو پوجتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی وقت حضرت امیر حمزہ اسلام لے آئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت امیر حمزہ کا حال اس کی مشابہ ہے جو مردہ تھا، ایمان نہ رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا اور نور باطن عطا فرمایا، اور ابو جہل کی شان یہی ہے کہ وہ کفر و جہل کی تاریکیوں میں گرفتار رہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں تک آج کا یہ تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے، اس ماہ مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اسی طرح قرآن پاک کو پڑھنے، قرآن پاک کو اس طرح سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کے صدقے، قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام دوستوں سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ اس ماہ مقدس کے صدقے نیکیاں کمائیں، اور نیکیاں کمانے کے لیے آپ کے لیے بہترین پیکج یہ ہے کہ آپ اس جو میرا پروگرام ہے اس کو دیکھیں۔ کیوں؟ آپ اس جو پروگرام ہوتا ہے، جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، جو تلاوت کی جاتی ہے، اس کو پوری تلاوت کو دیکھیں اور ترجمہ اور تفسیر کو بھی پورا دیکھا کریں، تاکہ آپ کو قرآن پاک کو سمجھنے اور اس کا شان نزول اور جو حرام حلال کے متعلق جو بتایا جا رہا ہے، تو یہ ہر جو قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی سبق آموز چیز ہوتی ہے۔ کوئی بھی جو دوست بھائی جو ناظرین دیکھتے ہیں قرآن پاک کی یہ تلاوت، اس کو آپ مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ اس کو قرآن پاک کو سمجھنے کا موقع ملے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو نیک کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو مکمل طور پر سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور آپ جاتے جاتے جتنے دوستوں کو آپ میسیج دیتے ہیں، اس پروگرام کی طرف ترغیب دیتے ہیں، تلقین کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کو دیکھیں، تو ان کو ضرور
یہ کہا کرے کہ آپ اس پروگرام کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں، اور بیل والے آئیکن کو ضرور جو ہے وہ آپ پریس کیا کریں، تاکہ یہ پروگرام زیادہ سے زیادہ لوگوں کی طرف وائرل ہو اور دیکھیں، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور انشاءاللہ ہم تمنا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ دن قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری اور آپ تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے صدقے ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ آمین ثم آمین۔